الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے. وہی زمین اور آسمان، چاند ستارے سورج اور زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے. حاضرین محترم کہ الحمدللہ ہم لوگ پچھلے 2 جمعہ سے حج بیت اللہ کے متعلق بات سننے کے لیے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی ہے اور حجر اسود کی عظمت کے متعلق باتیں سن رہے تھے. آج انشاءاللہ حج کی فضیلت اور اہمیت کے عنوان اور موضوع پر، کیونکہ یہ مہینہ ہی حج کا مہینہ ہے، حجاج کرام جن کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے گھر کی دیدار کے لیے حج کے لیے منتخب کر کے چن کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا ہے. حج کی فضیلت اور اہمیت کو معلوم ہونے کے بعد تاکہ ہمارے اندر بھی حج اور عمرہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی بار بار اس کے گھر کو جانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، یہ حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک آخری ارکان ہے حج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، اس کے بنیاد ہیں۔ بنی الاسلام، اسلام کے بنیادی ارکان، اس کے بغیر نامکمل ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی گھر بنانا ہو، اگر اس کا بنیاد ڈالنا ہو، بنیاد جتنا مضبوط ہوگا اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کی بننے والی، اس کے اوپر چڑھایا جانے والا بلڈنگ اور فلور، اسی کا اندازہ لگانے کے لیے جتنا بنیاد مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر بننے والی بلڈنگ بھی اتنا ہی مضبوط، اتنے ہی سالوں تک وہ برقرار اور باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر بھی اسلام کو اللہ کے نبی نے فرمایا 5 بنیادی ارکان ہیں۔ یہ 5 بنیادی ارکان ادا کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنانا ہمارے اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوں اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 1 کہ وہ آدمی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 1 بنیاد ہے۔ نمبر 2 پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان۔ انہی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے حج بیت اللہ، کعبۃ اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ حاضرین محترم، ہمارے انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ، ایک شوق رکھا ہے کہ انسان کی طبیعت مال کو اپنے پاس ہونا چاہتا ہے، بیوی بچے، ماں باپ، اپنے شہر، اپنے ساتھ میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ اپنے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جب انسان حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مالوں کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، تمام چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر بیت اللہ کا سفر یہاں سے اتنے دور تک کرنا پڑتا ہے۔ انسان یہ تمام چیزیں اس لیے کرتا ہے کیونکہ شریعت میں حج کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کرنے کی فضیلت اور اس کی تاکید اور اہمیت پر بہت ساری تاکید اور فضیلتیں اللہ کے نبی بیان فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی اور بھی بہترین عمل بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اور بھی بہترین عمل بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور بھی بہترین عمل حج مبرور ہے، مقبول حج۔ حج مبرور اس کو کہا جائے گا، حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ حج قبول ہو جائے،
قبول حج، حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ حج کے دوران کوئی گناہ نہ ہو۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں ریاکاری اور شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اس کے درمیان میں فسق و فجور، بے حیائی نہ ہو۔ حج مبرور وہ حج ہے حج سے واپس آنے کے بعد کوئی گناہ نہ کرے اور نیک کام کرنے کی طرف اور رغبت زیادہ ہو جائے۔ حج مبرور وہ حج ہے حج سے واپس آنے کے بعد دنیا سے تعلقات کٹ جائے اور آخرت کی محبت اپنے اندر پیدا ہو جائے، یہ حج مبرور ہے۔ مگر بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس حدیث پر ذرا غور کرنا، میرے نبی نے فرمایا حج مبرور اس کا ثواب جنت ہے اور جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ مگر اب ایک بات دیکھنا، حج مبرور یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد گناہ نہیں ہونا ہے، نیکیوں کی طرف توجہ بڑھ جانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے گھر کی دیدار کرنے کے لیے حج اور عمرے کے لیے جا کر واپس آتے ہیں، مگر جس انداز سے تربیت ہونا ہے، جس انداز سے نیکیوں میں رغبت بڑھنا ہے، جس انداز سے نمازوں کی طرف توجہ ہو جانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، مگر یہ دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ حالانکہ اپنے ناموں کے شروع میں الحاج یا حاجی کا لقب تو لگ جاتا ہے، مگر حج سے واپس آنے کے بعد خود سے ایک اندازہ لگا لیں، ایک محاسبہ لگا لیں، اندازہ کر لیں۔ نبی نے فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو اور نیکیوں کی طرف، نیک کام کرنے کی طرف شوق بڑھ جائے، مگر حج سے واپس آ جاتے ہیں بہت سارے، عمرے سے بھی واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ شوق ہم تمنا رہتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ کا بندہ حج سے واپس آیا ہے، شاید انشاءاللہ اس کے بعد مسجد میں نظر آئے گا، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1 یا 2 دن مسجد میں بڑی مشکل سے نظر آ گیا تو آ گیا، پھر اس کے بعد مسجد میں نظر ہی نہیں آتا۔ میرے نبی کے اس حدیث پر، قول پر ذرا غور کرنا کہ حج مبرور ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نیکی کی طرف توجہ بڑھ جانا ہے، گناہ نہیں ہونا ہے۔ واپس آنے کے بعد نہ مسجد کی طرف توجہ ہے، نہ قرآن چھونے کی طرف توجہ ہے، نہ نیکیوں کی طرف توجہ ہے، نہ سنت پر عمل کرنے کی طرف توجہ ہے، اور نہ ہی اللہ کے احکام پر اپنی زندگی گزارنے کی طرف توجہ ہے۔ کوئی نہیں ہے، بس لاپرواہی اور بے پرواہی پر زندگی وہی بسر ہو رہی ہے جیسے کہ حج سے پہلے تھا، حج کے بعد بھی وہی ہے۔ اب اندازہ لگا لے کہ وہ حج مبرور ہے یا نامبرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی حضرت شمامہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے ملاقات کے لیے گئے، وہ قریب المرگ تھے، یعنی مرنے کے بالکل قریب تھے۔ ہم نے دیکھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کو دیکھ کر دیوار کے پیچھے چھپ چھپ کر رونے لگے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ جب اللہ نے میرے دل میں نور ایمان پیدا کرنے کا چاہا تو میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دست مبارک ہاتھ کو پھیلا لیجئے، میں بھی پھیلاتا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تجھے کیا ہوا عمر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے تو آیا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری مغفرت ہو جائے، بس میرے لیے ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر بن عاص، کہ تجھے معلوم نہیں اسلام قبول کرتے ہی پچھلی زندگی میں جتنے تیری نافرمانی اور گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسلام کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلی نافرمانی کی جو زندگی ہوئی ہے
اسلام قبول کرتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی، دل سے کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیتا ہے گناہوں کو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جب انسان ہجرت کرتا ہے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جب تو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب کے اس قول سے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ایک کوئی حاجی حج کرنے والا جب حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیتا ہے کہ اپنے گھر کے 400 افراد کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے 400 افراد کو اللہ تعالیٰ اسے شفاعت کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں تیرے گھر کے 400 افراد کو تو سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ اس کے حاجی کے لیے 400 گھرانہ اپنے خاندان کے اتنے افراد کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حج اور عمرہ کر کے واپس تشریف لاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے پاک و صاف ہو کر آتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنا ہے، بالکل گناہوں سے پاک و صاف۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے نہ گناہ سے کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جتنا پاک ہو کر باہر ایسے ہی گناہوں سے اللہ اس کو دھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا حج کرنے کے ساتھ عمرے بھی کیا کرو، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حج اور عمرہ بار بار کرنے سے فقر اور محتاجگی، تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ایسا دور کرتا ہے جیسے کہ لوہے کی بھٹی میں سونا اور چاندی کو ڈال کر اس کے اندر کی گندگیوں کو، زنگ کو جیسے کہ لوہا دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے فقر کو، تنگی کو اور محتاجگی کو دور کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو اس میں رضائے الہی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لوگ مجھے کہیں گے میں حج کو جا کر آ گیا تو حاجی کہیں گے، لوگ مجھے حج کو جا کر آ گیا تو الحاج کا لقب مجھے شروع میں مل جائے گا، لوگ کہیں گے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نمازی کہلائیں گے، لوگ میں جو روزہ رکھتا ہوں تو لوگ کہیں گے میں صوم و صلات کا پابند کہیں گے۔ میرے نبی نے کہا نہیں، جب تو جاتا ہے حج کے لیے اس میں رضائے الہی شامل ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ جاتا ہے اس گلی کا ایک حاجی حج کرنے کے لیے، اس کی شہرت پورے شہروں میں، یہاں تک کہ اس کی تصویر کو ڈال کر حاجی کو حج مبارک، اس کو عمرہ مبارک، یہ رضائے الہی نہیں، یہ دکھاوا ہو گیا ہے، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جب تو حج کے لیے جاتا ہے اس میں ریا اور نام و نمود ہرگز نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا حج کو جاتا ہے تو فسق و فجور، بے حیائی بھی نہ ہو، اس لیے کہ تینوں چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ حج سے واپس ایسے لوٹ کر آتا ہے اس کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے حج اور عمرے کو جانے کے لیے، بشرطے کہ گناہ نہ ہو، ریا اور شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے، جا رہے ہیں حجر اسود کو چومنے کے لیے، جا رہے ہیں شہر اطہر مدینہ المنورہ اللہ کے حبیب کو شہر پر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہاں جانے کے بعد بھی طواف کرتے ہوئے بھی نعوذ باللہ ریاکاری، سیلفی لینے کی ریاکاری،
حجر اسود کو چومتے ہوئے تصویر، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑتے ہوئے تصویر، صفا مروہ پر سعی کرتے ہوئے تصویر، کیا لوگوں کو وہاں سے دکھائیں گے؟ ثبوت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، دیکھو میں حجر اسود کر رہا ہوں۔ کیا لوگ آپ کے جا کر آنے کے بعد کیا تصدیق نہیں کریں گے؟ اتنی دور سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے گئے تھے؟ کہ اس کے تصویر کو پکڑ کر اپنے اسٹیٹسوں میں، اپنے ڈی پی او میں، اپنے فیس بک میں رکھنے کے لیے؟ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کو ریاکاری، یہ دکھلاوا ہرگز پسند نہیں۔ تو لہٰذا نماز بھی ایسی ہو کہ دکھاوا نہ ہو، روزہ بھی ایسا ہو کہ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نام و نمود اس کے اندر ہرگز نہ ہو۔ نمبر 1 یہ ہوا، حاجی جب حج کر کر واپس آتا ہے تو گناہوں سے بالکل دھل کر آتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے تو اس سے دعا کی درخواست کرنا یہ نبوی طریقہ ہے، یہ سنت ہے کہ جانے والے حاجی سے دعا کی درخواست کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کر واپس تشریف لائیں، وہ گھر کو آنے کے بعد اپنے کام کاج میں لگنے سے پہلے اس بندے سے جا کر مصافحہ اور معانقہ سلام کرے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر آیا ہے۔ اس وقت میں وہ جو بھی تیرے حق میں دعا کرے گا اس کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرہ جانے کی اجازت چاہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے عمرہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر جاؤ عمرے کے لیے، ایک بات یاد رکھنا، جہاں بھی تم بیٹھ کر دعا کرتے ہو تو اس دعا میں تم مجھے بھی شامل کر لینا۔ اللہ کے نبی دعا کی درخواست کرتے ہیں ہر جگہ، مینا میں، مزدلفہ میں، صفا مروہ میں، حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، جب بھی تم دعا مانگیں گے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ یہاں سے جانے والے حاجیوں سے دعا کی درخواست کر کے بھیجیں، حاجی جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا، جب جاؤ تو مدینے میں آقا کے روضے پر میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ دعا کی درخواست کرنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ اب جب حاجی واپس حج سے واپس آتا ہے، اب لوگوں کی پوری توجہ اپنے دوست کی، اپنے پڑوسیوں کی، خاندان والوں کی، دیکھیں گے کیا لائے ہوں گے حج سے، اتنے دور گئے ہی میرے واسطے کیا لائے ہوں گے وہاں سے۔ نہیں، اس کے پاس جا کر چیزوں کی تمنا نہ رکھو، بس آنے والے حاجی سے اتنا پوچھو کہ میرے لیے دعا کیے یا نہیں۔ دعا کیونکہ وہاں مانگے جانے والی ہر دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 ہوا کہ وہاں حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج کرنے والا جب حج کرنے کے لیے یہاں سے نکلتا ہے اور حج کے لیے جتنا وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج کے لیے خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ جہاد کے لیے خرچ کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بندہ حج کے لیے اپنے مال و جائیداد کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 روپے اللہ کے راستے پر خرچ کرنا یعنی حج کے لیے تو 70 یعنی 700 مرتبہ 700 روپے اللہ کے راہ پر خرچ کرنے کے برابر، اس سے بھی دگنا اللہ تعالیٰ بدلہ اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا حج کو جاتے ہیں، اپنے کمرے میں رہنے کے لیے مسجد نبوی، مسجد حرام سے دور کمرہ مل جاتا ہے۔ مسجد حرام کو آنے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ پوری 5 وقت کی نمازیں مسجد حرام میں کیوں، آخری کی 2-3 نمازیں پڑھ لیں گے، ماں بقیہ نماز کمرے سے جو قریب مسجد ہے وہاں پڑھ لیں گے۔
میرے نبی نے فرمایا کہ 1 روپیہ خرچ کرنا 700 روپے خرچ کرنے کے برابر۔ 1 مرتبہ نماز کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ بس میں آنا ہے، وہاں سے یہاں تک آنے میں 1 یا 2 ریال خرچ ہو جائے گا، مگر میرے نبی فرماتے ہیں تو 1 ریال خرچ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، نیکیوں سے کم ہو جائے گا۔ پوری نمازیں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں میل دور سفر کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، حج کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، تھوڑی دیر مشقت برداشت نہیں کر سکتے، اپنے کمرے کے پاس کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا دور سفر کر کر جانے کے بعد کیا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی نماز اپنے گھر میں ادا کرتا ہے تو 1 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح جو کوئی آدمی اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو 1 نماز پڑھنے پر 25 نماز ادا کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور 5 نمازیں پڑھنے کا ثواب، اور جامع مسجد میں اس سے بڑھ کر 50 نماز پڑھنے کا ثواب۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں گے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں اگر نماز پڑھیں گے 1 نماز پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب، تو دن میں 5 نمازیں ادا ہوں گی تو 5,00,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! تو کہاں اپنے روم کے پاس، کمرے کے پاس کی قریب کی مسجد میں نماز پڑھو گے؟ تو لہٰذا حاجیوں سے درخواست ہے جب حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، جتنا ہو سکے اپنی پوری اوقات کو مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں ادا کریں نماز، کیونکہ پھر اس کے بعد وہاں جانے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا معلوم نہیں۔ جتنا موقع ملا موقع کا فائدہ اٹھا لینا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ مکہ سے عرفہ کو پیدل جانا، اس لیے کہ میں نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کوئی حاجی سفر پر سوار ہوتا ہے اس کے 1 قدم پر اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ سے عرفہ پیدل جایا کرو، اور عرفہ سے مکہ پیدل آیا کرو حج کے موقع پر، اس لیے پیدل آنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ جب مکہ سے عرفہ، عرفہ سے مکہ پیدل آتا ہے اس کے ہر 1 قدم پر مسجد حرام میں نیکی کرنے کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسجد حرام میں نیکی کرنے کے برابر کا مطلب کیا ہے، کیا حساب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے 1 قدم پر یعنی مسجد حرام میں 1 نیکی پر 1,00,000 ثواب عطا ہوگا۔ جب بندہ عرفہ سے مکہ آتا ہے اور مکہ سے عرفہ جاتا ہے اس کے 1 قدم پر 7,00,000 نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جتنا وقت ہو سکے، جتنی نمازیں ہو سکے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی اہم اور ضروری ہے آج کے ماحول کے اعتبار سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بھی پاک ہے، تو لہٰذا جب کعبۃ اللہ کو بنایا گیا قریش نے یہ سوچا تھا کہ کعبۃ اللہ جب بنائیں گے تو کعبۃ اللہ کے بنانے میں، تعمیر میں حرام مال ہرگز نہیں لگانا، نہ سودی کاروبار کا پیسہ لگائیں گے، نہ سود اور زنا کا پیسہ لگائیں گے، بالکل پاک حرام نہیں حلال مال لگا کر کعبۃ اللہ کو بنائیں گے۔ تو اسی انداز سے قریش نے کعبۃ اللہ کو بھی بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاجی حلال مال سے کمانے کے بعد اسی حلال مال کے ذریعے سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، جب سفر میں بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے
تو آسمان کی بلندیوں سے اس کے لیے آواز آتی ہے کہ لبیک و سعدیک، حاضر ہو، تیرا آنا مبارک ہے، اسی لیے کہ تیرا مال حلال ہے، تیرا کمانا حلال ہے، تیرا یہاں آنا اللہ کو بہت پسند ہے، لہٰذا تیرا حج مقبول ہو گیا، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ حرام مال کے ذریعے سے کما کر اسی حرام مال سے حج اور عمرے کے لیے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو آسمان کی بلندیوں سے آوازیں آتی ہے۔ جب یہ بندہ لبیک کہتا ہے تو آسمان کی بلندی سے آواز آتی ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری مقبول نہیں، تیرا آنا اللہ کو پسندیدہ نہیں، تو یا تیرا آنا تجھے اللہ تجھ پر غصہ ہے، تیرا نان و نفقہ حرام کی مال کی کمائی سے ہوئی ہے، تو لہٰذا تیرا کوئی عمل، تیرا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا ہے۔ حرام مال کے ذریعے سے حج اور عمرہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، وہ کوئی قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں صلحاء کے اولیاء کے واقعہ میں لکھا ہے، دمشق کے ایک ولی فرماتے ہیں جب ہم حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، راستے میں چلتے ہوئے جن کا انتقال ہوا، ہم نے وہاں دکان پر گڑھا کھودنے کے لیے کدال لے کر گڑھا کھود کر اس آدمی کو وہیں دفن کر دیے۔ جب ہم لوگ واپس جانے لگے تو یاد آیا کہ ہم نے ایک آدمی کے پاس ادھار کدال لیا تھا، اسی قبر میں ڈال کر اس آدمی کے ساتھ ہم دفن کر دیے ہیں۔ بعد میں قبر کو کھودنے کے لیے تاکہ وہ کدال کو نکال کر جس کے پاس سے عاریتاً ادھار کے طور پر لیے ہیں اس کو واپس کر دیں گے۔ قبر کھود کر دیکھا گیا کہ وہ کدال اور پھاوڑا اس آدمی کے گردن اور اس کے ہاتھوں سے بندھا ہوا تھا، اس کے قبر پر سخت سزائیں دی جا رہی تھی۔ وہ آدمی، ان لوگوں نے پھر قبر کو ویسے ہی دفن کر کے چلے گئے۔ حج اور عمرے سے واپس آنے کے بعد اس لڑکے شوہر کے بیوی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بتا کہ تیرے شوہر کا کیا ماجرا تھا، ہم نے قبر میں یہ عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی میرا شوہر بڑا ظالم تھا، اس کے دوست و احباب کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو اس نے اپنے دوست کو قتل کر کے اس کے مال کو ناجائز طریقے سے لوٹ لیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے اسی پیسے سے حج بھی کیا کرتا تھا، اسی ناجائز پیسے صدقہ بھی کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو قبر میں یہ عذاب دے رہا ہے۔ حجاج کرام، عمرہ کرنے والے، یاد رکھنا جب تم سفر پر سوار ہوتے ہو، مکہ یا جدہ کہیں بھی پہنچتے ہو، آپ کے پہنچنے پر فرشتے آپ کی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں سے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فرشتے کریں گے جن کے حلال مال کے ذریعے سے سفر کر کر گئے ہیں، اور جن کے حرام مال ہو تو فرشتے ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے فرشتے آتے بھی نہیں ہیں۔ جب وہ لبیک بھی کہتے ہیں تو لا لبیک کی آواز کی صدائیں سنائی دیتی ہے۔ تو لہٰذا حرام مال سے نہیں، حلال کی کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے لے کر وہاں تک بلایا ہے، جسے چاہتا ہے بلاتا ہے، جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں حرم سے بالکل قریب ہیں، انہیں وہاں طواف کرنے، حج کرنے، نماز کی توفیق نہیں ہوتا ہے۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ پیدل بلا لیتا ہے، بعضوں کو اللہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے بلا لیتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جب حج کے لیے یہاں سے جدہ پہنچی، ایک ٹیکسی پر سوار ہوئے، ٹیکسی کے ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں حج بیت اللہ یعنی حرم پاک تک ہمیں چھوڑ دیں۔ جب وہ جماعت گاڑی پر بیٹھی تو ڈرائیور سے ملاقات ہوتے ہوئے پوچھا آپ تو بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ حرم پاک میں رہتے ہیں،
5 وقتہ نمازیں آپ وہیں ادا کرتے ہیں، آپ کو ایک دن میں 5 لاکھ نیکیاں کما لیتے ہوں گے، تو ڈرائیور کیا کہا ہوگا؟ کہتا ہے مجھے کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ حرم پاک کے اندر نماز پڑھ سکوں۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ کتنا حج اور عمرہ کیے ہیں؟ وہ کہنے لگا آج تک میرا ایک حج اور عمرہ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کتنے سال رہے مکے میں؟ کہنے لگے میں 30 پر 2 سال سے حرم میں رہتا ہوں، آج تک اللہ مجھے اندر نہیں بلایا ہے۔ اللہ جسے بلانا چاہتا ہے بلا لیتا ہے، کسی کو پیدل بلا لیا، کسی کو ہوائی جہاز سے بلا لیا، کسی کو دور دراز سے بلا لیا، جسے نہیں بلانا چاہتا حرم کے قریب ہوتے ہوئے بھی اللہ نہیں بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یمن کا ایک واقعہ کتابوں میں حج کے موقع پر لکھا ہے، جب اللہ قبول کرتا ہے تو ہر سال قبول کرتا ہے، جب قبول نہیں کیا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ یمن کے ایک بوڑھے شخص کے بارے میں لکھتے ہیں، جب وہ حج میں کسی نے ان سے انٹرویو لیا، فرماتے ہیں کہ آپ نے کتنا حج کیا؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اب تک 100 حج میرے مکمل ہو چکے ہیں۔ جب میری عمر 21 سال تھی، آج میری عمر 121 سال ہے، اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ کتابوں میں حج کے موقع پر یہ بھی واقعہ لکھا ہے، کیونکہ یہ حج کا جو سفر ہے عاشقانہ سفر ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا سفر ہے۔ جب کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے، جب جو بھی دعائیں مانگیں گے اسی وقت میں وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ پہلی نگاہ پر جو بھی مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک چیونٹی کے بارے میں واقعہ بڑا پیارا ہے، کیا محبت تھا۔ مال کو اللہ دیکھتا نہیں ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ لاکھوں کے خرچ کر لو، حرام کے خرچ کر لو، اللہ وہاں بلاتا نہیں ہے۔ اعمال کو دیکھ کر، اخلاص کو دیکھ کر اللہ وہاں بلا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک چونٹی اللہ کی دربار میں اپنی زبان سے، جیسا اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے، اللہ ان مخلوق کی زبانوں کو بھی جانتا ہے، وہ بڑی پیاری انداز سے اللہ سے کہنے لگی پروردگار میں تیرے گھر کی دیدار کرنا چاہتی ہوں، مگر آنا کیسا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے چونٹی کے فریاد کو سننے کے بعد ایک پرندے کو بھیجا۔ اللہ نے اس چونٹی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جو پرندے آ جائے، وہ پرندہ آ جائے تو چل کر اس کے پاؤں میں جا کر لپٹ جانا۔ تو پرندہ آئے تو چونٹی اس پرندے کے پیر میں جا کر لپٹ گئی۔ وہ پرندہ اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا، یہاں تک کہ حرم پاک میں جا کر پہنچ گیا۔ وہ چونٹی اس کے پیر سے نکل کر حج بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی مکمل طواف کرنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر شکریہ ادا کی، اللہ تیرا شکر ہے، مجھ جیسے نالائق کم سین چھوٹی سی مخلوق، میرے سے بھی کم مخلوق بھی ہیں، تو نے مجھے تیرے گھر کی دیدار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹی کی محبت دیکھیں۔ کئی سارے ایسے ہیں، مالدار تو مالدار، گاڑی چلانے والے، ٹیلے پر جانے والے، اللہ ان کو بھی قبول کر لیتا ہے اس گھر کے لیے۔ ایسے مالدار بھی ہیں، لاکھوں کے ملینوں کے ہیں، قبولیت کی علامت کوئی نہیں ہے۔ معمولی سا گھر رہنے والا جس کو سال سال اللہ قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو لہٰذا اس گھر میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، وہاں جانے کے بعد گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حرام مال سے کمانے کی وجہ سے حج مقبول نہیں ہوتا ہے۔ ماں کو ناراض کر کے سال سال عمرہ کرنے والے، یہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ یا ماں ناراض ہے، عمرے میں جا کر کیا فائدہ ہوا؟ کمانے والا کمائی حرام ہے، اللہ اس کو مقبول نہیں کرتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ ہے، حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نوجوانوں، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، حالانکہ حج کا واقعہ ہے، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، مذنب ناچیز کے لیے سبق ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعہ ہے۔
امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس سال اللہ نے مجھے حج کے لیے بلایا تھا، جب میں حج کے لیے گیا تو اس سال حج میں بہت زیادہ بھیڑ تھی، لاکھوں کے افراد تھے۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ آج تو اس سال تو اتنی بھیڑ ہے، ایک بار میں اللہ سے فریاد کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے کہ اس میں کتنے لوگوں کے حج قبول ہوئے اور کتنے کے قبول نہیں ہوئے۔ جن کا قبول ہو گیا ہے میں ان کے لیے مبارکباد دوں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوا ہے اس کے پاس جا کر میں نیک کام کرنے کی طرف اسے توجہ دلاؤں۔ تو غیب سے معلوم ہوا حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے امام مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال جتنے بھی لوگ حج کے لیے آئے ہیں سب کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا سوائے ایک کے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، اتنا لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کے مجمع میں ایک آدمی کی حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ بعد میں معلوم ہوا وہ محمد بن مجاہد البلخی ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کون ہو سکتا ہے وہ؟ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کی تلاش میں، جو ٹینٹ لگا ہوا رہتا ہے، کبھی ہندوستانیوں کا ٹینٹ ہوتا ہے، الگ الگ شہر ملک والوں کا ایک ٹینٹ لگا ہوا رہتا ہے، تلاش کرتے ہوئے اس آدمی کی تلاش میں امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ محمد بن ہارون البلخی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن ہارون کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ اس کی تلاش میں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے لوگوں نے کہا کہ وہ بڑے عابد ہیں، دن بھر نفل نماز پڑھتے ہیں اور رات میں بھی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کے کسی کونے پر عبادت میں مشغول ہوں گے، آپ وہاں جا کر دیکھ لینا۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ہارون بلخی کی تلاش میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ محمد بن ہارون دیوار کے پیچھے بیٹھ کر رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے، ایسا رو رہے تھے کہ امام مالک بن دینار کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ جا کر کہنے لگے، محمد بن ہارون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مالک بن دینار ہوں۔ مالک بن دینار پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مالک بن دینار پوچھنے سے پہلے ہی محمد بن ہارون بلخی نے کہا کیا آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، میں خواب دیکھا ہوں، اس آدمی کو میرے خواب کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے کیا بات ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حج کو قبول نہیں کیا ہے، آج سے تقریباً میں 24 سال سے حج کرتا آ رہا ہوں، میں جب بھی طواف بھی کرتا ہوں اور حجر اسود کو بوسہ بھی دیتا ہوں اور صفا مروہ کی سعی بھی میں کرتا ہوں، مگر میں جب طواف وداع کا موقع آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ولی میرے پاس آ کر کہتے ہیں محمد بن ہارون تو یہاں سے چلا جا کہ اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ 24 سال سے میں آ رہا ہوں۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، ہاتھ میں سوراخ ڈال کر ایک زنجیر سے اس کے گردن کو اس طرح رکھا ہوا تھا۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ 24 سال سے تو حج کے لیے آتا ہے، اللہ نے تیرے حج کو کیوں قبول نہیں کیا؟ وہ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں آپ کے سامنے اپنی تمام پرانی واقعات کو نہیں سنا سکتا، اگر میں سناؤں گا تو آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے قابل نہیں رہوں گا، آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں میں بڑا مالدار تھا، مجھ پر مالداری کی وجہ سے میں نشے کا عادی تھا، میں شراب کا عادی تھا، نشہ لیتا تھا، میرے اندر نشے کی اتنی بری عادت لگ گئی تھی۔ جب میں رمضان کا پہلا رمضان تھا
میں گھر کے اندر داخل ہوا، میری بیوی گھر کے دروازے کو کھولی تو ماں آئی تھی۔ ماں نے مجھے شراب کے نشے میں دیکھ کر کہا، اے محمد بن ہارون، اللہ کے واسطے اس شراب کو پینا چھوڑ دے، نشہ لینا چھوڑ دے۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میرے اندر نشے کا بھوت سوار تھا، میں اتنا بڑا ظالم تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، پھر اسے میں نے ڈھکل دیا تو میری ماں جا کر ایک تنور جلتا ہوا آگ میں جا کر گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ دوپہر کا وقت رہا، میری بیوی کمرے میں آئی تو میری آنکھ کھلی، دیکھتا ہوں کیا کہ میری بیوی کپڑے نکال کر بیگ میں رکھ کر لپیٹ کر جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ وہ بیوی کہنے لگی میں اس آدمی کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی جو اپنے ماں کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو کب مارا؟ تو کہتی ہے جب تو نے اپنی ماں کو تھپڑ مار کر ڈھکیل کر پھینک دیا تھا، ماں تنور میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اچھا ماں کہاں ہے؟ کہنے لگی ماں کو دفنا دیا گیا ہے، ماں کو دفنا دیا گیا ہے۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تب تیری ماں مرنے لگی۔ اس کی بیوی کہتی ہے جب تیری ماں مرنے کے قریب تھی اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کے چہرے کو مجھے مت دکھانا، وہ بڑا ظالم رہا۔ یہ باتوں کو سن کر امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غصہ آیا، زور سے انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں کو دیوار کے کیواڑ کے لگا کر میں نے اپنے ہاتھوں کو توڑ لیا تھا۔ اس ہاتھ کی ضرورت نہیں کہ جس ہاتھ نے اپنے ماں کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوں، اس ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ مالک نے تھپڑ مار کر آ گئے تھے، رات میں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے مالک تو نے اس آدمی کو مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے، تو نے اسے کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ وہ مار کھانے کا لائق تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں کو مار کر تنور میں آگ میں پھینک دیا تھا، وہ مار کھانے کے قابل تھا، لائق تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مالک جاؤ اس آدمی سے کہو خوشخبری دے دو، کل اسی ماں کی وجہ سے اس کی بخشش کی جائے گی، کل اسی ماں کی وجہ سے بخشش کی جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کیسے بخشش ہوگی؟ وہ تو ماں کو تنور میں ڈال کر جلایا تھا۔ نہیں مالک سننا، کل قیامت کے دن وہ ماں آئے گی اور محمد بن ہارون بلخی بھی وہاں بیٹھے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور نوجوان کو بلایا جائے گا، وہ کہے گی اے اللہ اسے پوچھ کہ میری کیا غلطی تھی، اسے پوچھ کہ کیا غلطی تھی، میں نے صرف نشے کی چیزوں سے اس کو بچائے رکھا تھا مگر اس نے مجھے مارا، اللہ اس کو سخت سے سخت سزا دینا۔ کل قیامت کے دن ماں کہے گی، اللہ حکم کرے گا فرشتوں سے اے فرشتوں اسے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں پھینک دینا۔ فرشتے کھینچ کر لے کر جائیں گے، نوجوان وہ بچہ اپنی ماں کو بار بار مڑ کر دیکھتا ہے، ایک مرتبہ دیکھا ماں کچھ نہیں کہتی ہے، دوسری مرتبہ پھر مڑ کر دیکھتا ہے ماں کچھ نہیں کہتی ہے، جب جہنم کے قریب چلا جاتا ہے تو پکارتا ہے امی جان، ماں کہتی ہے کیا ہوا؟ جا کر جل کر راکھ ہو جانا۔ امی تب دنیا میں تھا تو میں روتا تھا تو مجھے بچاتی تھی، آگ سے بھی مجھے بچاتی تھی، امی تو مجھے بچا لے، لوگ مجھے یہاں فرشتے مجھے جہنم میں پھینک دیں گے، یہاں کی عذاب میں میں سخت مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس وقت میں وہ ماں کہے گی اللہ، 3 مرتبہ پکارتے گے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے بتا کیا ہوا؟ اللہ اس میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے بیٹے کی بخشش کر دے۔ اللہ پوچھتا ہے میں اس کی بخشش کیوں کروں؟ کیونکہ اس نے تجھے جہنم میں آگ میں ڈالا تھا۔ ماں کہتی ہے اللہ میں بھی تو ایک ماں ہوں، اپنے ماں کے سامنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا میں کیسے دیکھ پاؤں گی؟ اللہ اس بندے کی کل قیامت کے دن بخشش کر دے گا۔ محمد بن ہارون بلخی کا جن کا عمرہ جس کا حج
24 سال سے قبول نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا حج اور عمرہ کرنے والے حرام مال سے کبھی بھی حج نہ کرنا، ماں کو ناراض کر کے کبھی بھی حج کو نہ جانا۔ یا ماں ناراض ہے وہ حج کے لیے چلے گئے ہیں، ماں ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے، دونوں کی ناراضگی میں کہاں حج قبول ہوتا ہے، کہاں وہ عمرہ قبول ہوگا۔ یا ماں ناراض بیٹھی ہے، دوسروں کے مال کو دباتے ہوئے کسی کے ناجائز طریقے سے مال کو وصول کر کے حج کو جانا ہے، جا کر آنے کے بعد پھر دوبارہ اسی سودی لین دین میں کاروبار مبتلا ہو جائیں گے۔ نام لگ جانے سے کیا فائدہ ہوگا، حاجی کا لقب مل جانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حج مبرور ہونا چاہیے، وہ حج جس میں ناجائز مال نہ ہو، وہ حج ہونا چاہیے جس حل میں حلال مال موجود ہو۔ حج کو جا کر آنے کے بعد گناہوں سے محفوظ رہے، حج کو جا کر آنے کے بعد بھی، عمرے کو جا کر آنے کے بعد بھی اس کے اندر نیک کام کرنے کے توجہ اور رغبت اور مزید بڑھ جائے۔ یہ معمولی سفر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اس سفر کے متعلق اور بھی مزید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، کیونکہ یہ عاشقانہ سفر ہے، پیارا سفر ہے، اللہ جسے چاہے اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔